یا رب لکل حمد کما ینبغی لجلالی وجہک وعظیم سلطانک۔ ساری خدائی، ساری بڑائی، ساری کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لاکھوں کروڑوں درود و سلام بے حد و بے حساب ان گنت لا تعداد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں ایمان و دین کا جائزہ۔ اچھا، میں آپ کے سامنے سب سے پہلے آپ ہی کا فرمان آپ کے سامنے میں رکھتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اس میں ایمان نہیں، اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور نہ ہی اس شخص میں دین ہے جس میں عہد و پیمان نہیں۔ اچھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اتنا قیمتی ہے، اتنا خوبصورت ہے، اتنے اس کے اندر پوائنٹس ہیں کہ اس میں ایک ایک پوائنٹ کو اگر لیا جائے تو وہ علیحدہ علیحدہ ایک مکمل اور مفصل موضوع ہے۔ لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں ان کو لے کے ایک ایک پوائنٹ اور بہت لمبی چوڑی اس کے اوپر ڈسکشن کروں، کیونکہ آپ کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ تو اس لحاظ سے لیکن اس کو تھوڑا سا اس کا جائزہ لینا بہرحال ضروری ہے، تاکہ ہم کسی حد تک جو ہے اس کو سمجھ سکیں۔ کسی حد تک میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ انسان کا علم محدود ہے، اور میں اقرار کرتی ہوں کہ میرا علم تو بہت ہی محدود ہے۔ میں نے جو کچھ بھی سیکھا ہے قرآن سے میں نے رہنمائی لی ہے۔ میرا تو استاد قرآن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، پھر اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ہمارے استاد ہیں، ہمارے بزرگان دین ہیں، ہمارے بہت اچھے اچھے مستند علماء ہیں، وہاں سے میں نے جو کچھ بھی لیا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کی عنایت سے۔ اچھا، اب جو ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے آ جاتا ہے، جب قرآن کی آیت سامنے آ جاتی ہے نا، تو پھر وہ والی بات ایک پختہ بات ہوتی ہے، ایک پکی بات ہوتی ہے۔ وہ ایسی بات نہیں ہوتی کہ خالی ایک آپ بات کر رہے ہیں، آپ کے دل میں کوئی خیال آ گیا ہے تو آپ نے بول دیا، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ ایک پکی اور پختہ اور مستند بات ہوتی ہے۔ یہ پکی اور پختہ اور مستند ترین بات ہے، اور یہ ایک اساسی بات ہے۔ یہ بھی ایک امپورٹنٹ ترین نقطہ ہے کہ یہ اساسی بات ہے، یہ بنیادوں والی بات ہے، اور جب بنیاد مضبوط ہوتی ہے تو پھر اس کے اوپر مضبوط عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ اس لیے اس کی اہمیت میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ ہے، وہ کہ آپ کے ایک ایک لفظ کی، آپ کے ایک ایک فرمان کی اپنی جگہ پہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اہمیت ہے۔ اچھا، آپ فرماتے ہیں کہ اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں۔ اب ایک انسان ہے، وہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن وہ دعویٰ ایمانی کے باوجود وہ لوگوں کی امانتوں میں خیانت کرتا ہے، وہ ڈنڈیاں مارتا ہے، وہ اپنے معاملات میں اچھا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان کا ثبوت نہیں دے رہا۔ یہ سادہ ترین الفاظ میں ایکسپلین کر رہی ہوں کہ وہ اپنے دعویٰ ایمان میں سچا نہیں ہے۔ اگر وہ امانتوں کی پاسداری نہیں کر رہا، لوگ اگر اس کے پاس امانتیں رکھواتے ہیں تو وہ ان کو واپس نہیں کرتا، یا وہ اپنے معاملات میں ٹھیک نہیں ہے، یا وہ ڈنڈیاں مارتا ہے، اگر وہ کسی کے عہدے پر ہے تو اس اپنا اچھے طریقے سے وہ اپنا کام نہیں کرتا، یا وہ ٹائم پہ نہیں جاتا، یا اپنی ڈیوٹی ٹھیک طرح سے انجام نہیں دیتا، تو یہ سارے امانت میں آ جاتے ہیں۔ کوئی مشورہ دینا بھی امانت ہے۔ اچھا، پھر اور نہ ہی اس شخص میں دین ہے جس میں عہد و پیمان نہیں۔ اب دین جو ہے مطلب ایک انسان ہے، وہ دعویٰ تو کرتا ہے کہ میں ایمان لے آیا ہوں، میں نے اللہ تعالیٰ کو مان لیا ہے، میں نے سارے ایمان کو مان لیا ہے، دل سے تسلیم کر لیا ہے، اللہ کی بڑائی کو بھی تسلیم کر لیا ہے، لیکن جب بھی کوئی وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے اندر تو دین ہے ہی نہیں، جو کہ وعدے کا پابند نہیں ہے۔ تو یہ تو کلیئر بات ہو گئی۔ اچھا، اس کے لیے اب میں یہ ضروری سمجھتی ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ ہم تھوڑا سا ایمان کو سمجھ لیتے ہیں، گو کہ آپ سب کے علم میں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن دہرانے میں وہی چیزیں ذہن میں تازہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ ایک وہ کہتے ہیں نا مڈ بنیاد ہے۔ ہم سب سے پہلے جب اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے جب ہم مان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو، جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی کو مان لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں، اقرار کر لیتے ہیں، زبان سے دل کے ساتھ تصدیق کر لیتے ہیں، تو پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ یعنی ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم ایمان کے دائرے میں داخل ہو گئے ہیں، اور ہم سر تسلیم خم کر لیتے ہیں۔ تو یعنی کسی کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے سر تسلیم خم کر لینا، اپنے آپ کو پست کر لینا، اپنے آپ کو تذلل اختیار کر لینا،
تو پھر ایمان کے اجزاء آپ سب کے علم میں ہیں. میں دہرا دیتی ہوں. ایک حدیث جبریل ہے، وہ بہت خوبصورت ترین حدیث ہے. وہ پوری اگر حدیث پڑھیں تو اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص جو تھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. انہوں نے وائٹ ترین کپڑے پہنے ہوئے تھے، بال ان کے سنورے ہوئے تھے، اور وہ آئے اور وہ آ کے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح رانوں میں پہ ہاتھ رکھا اور پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا. اور پھر یہ کہ انہوں نے پھر احسان کے بارے میں بھی پوچھا تھا، تو انہوں نے احسان کے بارے میں بھی ایکسپلین کیا تھا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ تصور نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو وہ پھر اگر اس کو ایک ایک پوائنٹ کو اگر ہم ڈسکس کریں گے تو وہ بہت ٹائم لگ جائے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ماننا بھی ہے ہم نے ان سارے اجزائے ایمان کو، اور پھر اللہ کی بھی ماننا ہے، اس کے حکموں کو بھی ماننا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بھی ماننا ہے، کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، جو ہدایت درج ہے، اس ہدایت کے اوپر ہم نے عمل بھی کرنا ہے. کوئی اچھائی اور برائی جو ہمیں پہنچتی ہے وہ بھی ہم نے یہ یقین رکھنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس کے اوپر جزا و فضا نہیں کرنا. تو یہ ہے. پھر یہ ہے کہ ایک دفعہ کسی صحابی نے، یہ تو ایمان کے اجزاء ہے نا، تو پھر آگے احسان کیا ہے کہ تم حسن سے ہے کہ اچھا معاملہ کرنا دوسروں کے ساتھ، معاملات میں اچھا ہونا، خوبصورت طریقے سے کام کرنا. وہ ایک علیحدہ سے خوبصورت ٹاپک ہے. وہ کیونکہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے اس لیے میں اس کو ابھی فی الحال نہیں ڈسکس کر رہی. اچھا، اب یہ ہے کہ یہ ماننے کے درجے میں آ گئے. پھر یہ ہے کہ ایک دفعہ اس کے پھر وسیع تناظر میں دیکھیں نا تو وہ بھی تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری ایک اساس ہے، اس کا مضبوط ہونا انتہائی ضروری ہے. کلمہ طیبہ پڑھ کے ایمان میں داخل ہو جانا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ ہی ہے ہمارا الہ، اور ہم سارے جو طاغوت ہیں ان کو پہلے نگیٹ کرتے ہیں، پھر اللہ کا اقرار کرتے ہیں، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم مان کے چلتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. پھر یہ کہ وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو ایک صحابی نے اس کو سمجھنے کے لیے کہ ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذرا آپ بتائیں کہ کس طرح سے ہے یہ ایمان نا. تو آپ نے اس تناظر میں جواب دیا کہ ایمان یہ ہے کہ تمہاری طبیعت کے اندر سیر چشمی آ جائے، تمہاری طبیعت کے اندر صبر آ جائے، یعنی انسان جو ہے وہ وسعت قلب اختیار کرے، وسعت نظر اختیار کرے، اس کا ظرف پڑا ہو جائے، وہ دوسروں کو معاف کر دے. اور ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک دفعہ امام حسن کی بات ہے یا امام حسین کی بات ہے، میرے ذہن میں وہ کلیئر نہیں ہے، تو وہ کسی نے ان کو نا برا بھلا کہا نا، تو انہوں نے اپنی چادر اٹھا کے تو اس کو دے دی. یعنی اتنا زیادہ حوصلہ ہونا کہ کوئی برا بھی آپ کو کہے تو اس کے لیے بھی اپنے دل کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی نہ رکھنا، بلکہ اس کے اوپر بھی احسان کا رویہ رکھنا. تو یہ ایک مزاج ہے، یہ ایک مزاج ہے، یہ ایک طرز عمل کا نام ہے. پھر اسی طرح سے امانت کے بارے میں اگر یہ تو علیحدہ بہت لمبے ٹاپکس ہیں، بہرحال چند ایک پوائنٹس میں ضرور عرض کروں گی. آپ سب کے علم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ گھر سے ہی یہ شروع ہوتا ہے، دار نبوت سے شروع ہوتا ہے اور دار نبوت پر ہی یہ ختم ہوتا ہے کہ کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتوں کی حفاظت کی. جب آپ نے ہجرت کی ہے مکہ سے مدینہ کی طرف تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو اپنے بیڈ پہ لٹا دیا تھا، تو کہ امانتیں آپ نے دے کے آنی ہیں، یعنی آپ نے دشمنوں کی امانتیں بھی ان کے حوالے کر دی تھیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں رہیں کہ ہم نے بھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو اس طریقے سے ہم نے گزارنا ہے کہ ہم نے کسی امانت میں خیانت نہیں کرنی. اور امانت میں خیانت صرف روپے پیسے کی نہیں ہے، اس کے علاوہ اگر کسی کو کوئی عہدہ ملتا ہے، کوئی منصب ملتا ہے، کوئی ذمہ داری ملتی ہے تو اس میں وہ ڈنڈی نہ مارے، وہ بھی امانت ہے. جو کسی کا راز ہے وہ بھی امانت ہے. اور پھر میرے ذہن میں پھر وہ چیزیں آ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، وہ یہ کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے درج کیا نا کہ وہ امانت جب انسانوں کے اوپر پہاڑ کے اوپر پیش کی تو اس نے انکار کر دیا، وہ لرز گیا. جب انسانوں کے اوپر پیش کی تو اس نے قبول کر لیا اس کو. تو یہ خلافت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر امانت ہے، یہ دین کو آگے پہنچانا بھی امانت ہے. ہمارا جسم، ہماری روح، ہماری یہ زندگی، یہ سب امانت ہے. تو ہماری اولاد ہمارے لیے امانت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہر چیز کے بارے میں ہم کانشیس رہیں اور ہم یہ دیکھیں کہ کہیں ہم سے کوئی خیانت نہیں ہو رہی. پھر دین ہے کہ اس شخص میں کا دین نہیں جس میں عہد و پیمان نہیں ہے. عہد و پیمان کا ٹاپک بھی بہت لمبا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ علیحدہ سے موضوع ہے، آپ اس کو ضرور اسٹڈی کریں. یہ وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ الستو بربکم، اللہ تعالیٰ خود پوچھتا ہے کہ کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب.
تو ساری روحیں کہتی ہیں، یعنی نا اللہ تعالیٰ نے نا روحوں کو آسمان پہ جمع کیا تھا اور ان سے یہ پوچھا تھا، سوال کیا تھا ان کو زمین میں اتارنے سے پہلے نا، تو سب نے کہا تھا کہ یا اللہ تو ہی ہے ہمارا رب نا. تو یہ وہ والا عہد ہے. پھر اس عہد کو یاد کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی تاکہ وہ شعوری حالت میں اس چیز کو قبول کرے. پھر یہ کہ عہد جو ہے اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھ کے ہم عہد کرتے ہیں کہ یا اللہ تجھے ہی مانیں گے اور تیری ہی مانیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر چلیں گے. پھر انسان کا انسانوں کے ساتھ عہد، انسان کا اپنے ادارے کے ساتھ عہد، پھر اور اس کی بہت زیادہ قسمیں ہیں. تو اس کے اوپر بھی ہم نے خصوصی توجہ دینی ہے کہ یہ مومن کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے. اور یہ دیکھیں اس کو لائٹلی نہ لیں. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے جس کے اندر امانت نہیں ہے، اور اس کا دین ہی نہیں ہے جس میں عہد کی پابندی نہیں ہے، یعنی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس وجہ سے ان پوائنٹس کو ہم نے اپنے سامنے رکھنا ہے. ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنے کردار کا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہمارے اندر یہ اچھا صاف موجود ہے. اگر نہیں ہے تو پھر ہم نے یہ کلٹیویٹ کرنے ہیں، شعوری کوشش کے ساتھ ان کو اپنے اندر لے کے آنا ہے، تاکہ کہیں خدا نخواستہ ہم دائرہ ایمان سے ہی خارج تو نہیں ہے. کیونکہ عموماً لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے نا کہ مطلب وہ وعدہ کرتے ہیں پھر مکر جاتے ہیں کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے ہے، تو اس چیز کو ہمیشہ ہم نے مد نظر رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. گو کہ اس کے بارے میں ابھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، آپ نے خود سے ایکسٹرا اسٹڈی کرنی ہے کیونکہ یہ ہمارے دین اور ایمان کا معاملہ ہے. تو آپ ضرور اسٹڈی کیجئے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کے لیے معافی کی خواستگار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور آپ کے اوپر اپنی خصوصی رحمتوں کی نظر فرمائے. والسلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین.